بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخص جو ہے وہ ظاہری حکومت دولت سے پیسوں سے کر سکتا ہے اور اس کا نام بس ایک خاص وقت تک ہوتا ہے، پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اور اگر اچھے کام نہیں کیے تو لوگ اسے برا بھلا بھی بولتے ہیں۔ لیکن دلوں پہ حکومت کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کو خدا کو دینا پڑتا ہے۔ یہ خصوصیات کے جو شہید عارف کی شخصیت میں تھیں، یہ الہی نظام ان کے وجود میں تھا، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اس سب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا۔ ظاہر ہے جو ائمہ کی سیرت پر خود چلے گا تو اس کے وجود سے بھی وہی چیز باہر آئے گی۔ رہبر بننا، لیڈر بننا آسان نہیں ہے، شوق تو سب کو ہی ہے۔ آپ گلی کے نکڑ میں بھی کسی سے پوچھ لیں، وہ بھی رہبر بننا چاہتا ہے، وہ بھی لیڈر بننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی لیڈر ہے ویسے تو ہمارے یہاں، کوئی کسی کا لیڈر ہے، کوئی کسی کا لیڈر ہے۔ جماعتیں بھی ہماری ماشاءاللہ اتنی ہیں، اور ہر جگہ مرکزی ہے، مجلس بھی مرکزی ہے، سبیل بھی مرکزی ہے۔ تو ہم ہر جگہ جو ہے وہ مرکز بنا بنا کر اپنے مرکز کو توڑ دیا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ ہمارا مرکز نشتر پارک ہوتا تھا، آج ہم نے خود اپنے مرکز کو خراب کیا ہے، صرف اپنے نفس کی خاطر۔ میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مگر میں نے تشیع کے ساتھ کیا مجھے نہیں پتا۔ جب تک شہید عارف تھے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس شخص نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا خدا کے لیے کیا، جو کیا اپنے امام کے لیے کیا۔ اور جب امام کے لیے آدمی کرتا ہے تو اسے جان مال کی، عزت، ڈیزگنیشن کی، پوسٹ کی خوف نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ کہ بہرحال میں تو بہت ادنا سا طالب علم ہوں، میں ان کی نہ اتنی گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ بہرحال آج کا دن مختصر حد عقل جو ہے وہ ہم یاد کریں کہ جو خون زمین پہ گرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ شہید عارف کے قریبی بہت سارے رفقا بہرحال جن سے ہم ملتے بھی رہے، بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہید کو خریدا جائے یا گفتگو کی جائے، تو کہتے ہیں بندہ بھیجا، تو وہ ان کے گھر گیا تو دیکھا جیسے ہی داخل ہوا صحن میں تو شہید عارف اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ وہ آئے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، کہا بیٹھو میں آتا ہوں۔ بیٹھے، چائے پی، کہتے ہیں کیسے بس ایسے ہی آنا ہوا، چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے جو ہے وہ یہ میسج دیا کہ جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ تو ہم تو اتنے محتاج ہیں پروٹوکولوں کے کہ ہمیں نہ ملے تو ہم پھر کسی کی سنیں گے کیسے؟ عزیزان محترم ہم پھنس گئے ہیں، ہم گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم خود بننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ یہی شہید عارف کا جو ہے وہ داستان ہے۔ ایسے نہیں، امام خمینی نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو اپنا فرزند کہا ہے۔ جب شہید عارف کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ بھیجا، جو ان کے بیٹے نے پڑھا، ویڈیو آج بھی موجود ہے، کہ امام نے شہید کو اپنا فرزند کہا۔ ایک شہید متحری کو اپنا فرزند کہا، ایک شہید عارف کو اپنا اور امام خمینی جیسی شخصیت کسی کی دکھانے کے لیے نہیں بولتی، الہی شخص الہی ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم بھی اپنی ذات میں، زندگی میں الہی چیزوں کو پیدا کریں۔ خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ رنگ اپنے خدائی رنگ اختیار کرو۔ جب انسان کی ذات میں خدائی رنگ آ جائے
تو پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ بہرحال میں میری طبیعت بہت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں، بہرحال اللہ کی اپنی مصلحت ہے، اور میں یہیں سے اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں اب معذرت کر رہا ہوں، اور کی بھی ہے کہ میں شاید جتنی مجلس اعلان ہوا تھا میں سب نہ پڑھ پاؤں۔ بہرحال مجھے تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن بہرحال اب میں نے کہا کم از کم شہر کی ایک آدھ مجلس تو میں جتنی پڑھ سکتا ہوں، اگر بالکل ہی جواب دے گی جان تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے پورے سال سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری ایک مجلس ہے، لیکن بہرحال جان ہے تو جہان والی بات ہے، انشاءاللہ خدا سے سلامتی دے۔ بہرحال میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن کی مناسبت سے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن غالباً یہاں کراچی میں نہیں پڑھ پایا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی ذہن سے، اپنے علم سے اور اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے ایک کامیاب شخص کی، ایک انٹلیکچوئل شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، دنیا اس کو پڑھا لکھا بولتی ہے جو دنیا کی اپنی تعریف، ظاہری دنیا اس کو انٹلیکچوئل بولتی ہے، پڑھا لکھا بولتی ہے کہ جو تھوڑا ماڈرن ہے، تھوڑا سیکولر ہے، تھوڑا لبرل ہے، اور چیزوں کو بہت ریلیکس موڈ میں لیتا ہے، جبکہ بہرحال اسلام اپنی تعریف کر رہا ہے۔ امام بہرحال ہماری جانیں ائمہ پر قربان ہوں، امام جو ہوتا ہے وہ ایک تو کائنات کے سسٹم میں ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی پلیس ہے اس کی کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو نظام کائنات کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ پہلے امام کی اہمیت کو سمجھیں، پھر امام کے قول کو سمجھیں۔ یعنی امام اس کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ سمجھ لیں کہ جب ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی حجت خدا اگر کائنات میں ہے تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، اور یہ سسٹم بہت بڑا ہے۔ یہ سسٹم صرف ہمارا محلہ نہیں ہے، سسٹم دنیا ہے، نظام شمسی ہے۔ اس نظام شمسی جیسے ہزاروں نظام شمسی ہیں، ملکی وے، اور ابھی جو نیا ٹیلیسکوپ آیا ہے اس نے جو 1000 گلیکسیز کو اسکرین شاٹ پھینکا ہے، اس میں ہم کہاں، ہمارا سورج کہاں، ہمارا چاند کہاں، اور پتہ نہیں وہ تو کتنی بڑی کائنات، یہ سب کائنات، اور یہ ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ باطن کائنات ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، خوب کتنے عالم ہیں۔ یہ سب خداوند متعال کیا کہتا ہے کہ یہ صرف ایک ہستی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ امام صرف ہمارے ہم شیعہ ہیں تو ہم امام کو مانتے ہیں، نہیں، امام کو سمجھنے کی کوشش جوانوں سے میں بہرحال گزارش کروں گا، امامت پر کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کا امام پہ عقیدہ تو مضبوط ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں جو معاشرے کو لے کے چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں۔ جب آپ امام ہی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ظاہر ہے جو آئے گا جیسے آئے گا معاشرہ وہیں ٹیڑھا میڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ امام کو سمجھیں گے تو آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی۔ جو کربلا میں تھے انہیں امام سمجھ میں آ گیا تھا، اسی لیے وہ امام کو چھوڑ کے نہیں گئے، ورنہ امام نے انہیں جنت بھی دے دی تھی، مقام بھی دکھا دیے تھے، بیت بھی ہٹا دی تھی، پھر کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ امام کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ وہ یہ امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، اس کی 10 کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اپنے آپ کو سکین کریں کہ ہماری عقل سالم ہے کہ نہیں ہے، اور جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے۔ یہ جو درک مفاہیم ہے، یہ جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ عقل سے ہے۔
عقل انسان کو کہتی ہے نا 2+2 کیا ہے؟ 4 ہے. جس کی عقل ڈسٹرب ہوتی ہے اس کو وہ نہیں. انسان بڑا ہو جائے اور عقل چھوٹی رہ جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ ذہنی طور پر بچہ ہے, ایسے کہتے ہیں نا آپ. وہ عقل ہے بیسکلی. وہ عقل ادراکات کی طرف لے کے جاتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم درک نہیں کر سکتے. درک کہاں سے ہے؟ عقل سے درک. بہرحال یہ عقل کی گفتگو بہت ہے. عقل اور جہل جو ہماری کتاب ہے اصول کافی, کبھی کبھی انسان کھول ہی لیتا ہے, ویسے برا نہیں ہے اگر انسان کھول لے کبھی. اصول کافی ہماری 4 کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب. اس کا جو احادیث شروع کی ہیں وہ عقل اور جہل ہے. عقل کے لشکر ہیں, جہالت کے بھی لشکر ہیں. اب اس عقل کو سالم ہونے کے لیے امام فرما رہے ہیں 10 کوالٹیز ہونی چاہیے. بس میں بہت تیزی سے اور اختصار سے آپ کی خدمت میں کہ ان 10 کوالٹیز کو چیک کریں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے. میں اپنے اندر چیک کرتا ہوں, میں بھی فیل ہوں ویسے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کی عقلیں سالم میں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. پہلی خصوصیت جو ہونی چاہیے شخص میں وہ کیا ہے؟ جس کی عقل سالم ہے جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس سے خیر کی امید رکھتا ہے. یعنی پہلی کوالٹی ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو اسے کیا ہو؟ اس سے خیر ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ فائنینشیل فائدہ ہو نا, مطلب فائدہ ہوگا. کوئی اچھی بات کہے گا, وہ اچھا مشورہ دے گا, یا تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے گا تو بھی سکون ملے گا. یعنی خیر ہو, اس کے وجود سے خیر نکلے. یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں تو لو بھائی آ گیا, ایسا نہ ہو. یعنی واقعاً اب دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں. ائمہ آپ دیکھنا سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے. ماشاءاللہ سارے جوان ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ. آج کل تو آئی ٹی چل رہا ہے سب. اور جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جہاں ڈیزائن ہو رہا ہے ایگزٹ کیسے ہوگا, فائل کہاں سے کہاں ریپلیس ہوگی, کلائنٹ کو کیا جانا ہے, HR کو کیا جانا ہے. اس سے آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہوتا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں. تبھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں. یہ انٹرنل ڈیزائننگ ہے نا, باہر سے تھوڑی ملنا چاہیں گے. یعنی اندر ایسا ہوگا تو ملنا چاہیں گے. تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ جب کوئی دیکھے تو اس کو خیر ملے, امید رکھتا ہو کہ اس سے خیر ہوگی. دوسری اس کے اپوزٹ ہے, وہ کیا ہے کہ اس شخص کی بدی سے, یعنی ہر شخص میں برائی ہے, میرے اندر بھی برائیاں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جس کی عقل سالم ہے لوگ اس کی بدیوں سے محفوظ رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں, خدا نہ خواستہ میں غیبت کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ, تو کم از کم آپ اس برائی سے محفوظ رہیں. یہ دوسری کوالٹی ہے اس شخص کی جس کی عقل سالم ہوتی ہے. تیسری کہ وہ اپنی خوبی کو یا نیکی کو یا کوئی بھی وہ کام کرتا ہے اس کو وہ کم شمار کرتا ہے. یعنی آپ نے کوئی نیکی کی اور الحمدللہ کرتے ہوں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مطلب ہم نے بڑا کام کیا. نا, آپ سے کوئی پوچھے شہید 13 سال کا شہید ہے, اصفہان کا رہنے والا ہے, اور اس کا ویڈیو بھی موجود ہے. 8 سال کی عراق کی جو جنگ تھی, اس کا کام یہ تھا کہ وہ مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. مائنز جہاں ہوتی ہیں وہاں جانے والا اپنی موت پہ کھیلتا ہے, کیوں؟ کبھی بھی پھٹ جائے. اس کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. 13 سال کا تھا. اب آپ سوچیں 13 سال کا بچہ, اس کا رول ماڈل کیا تھا؟ حضرت قاسم, کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, تو اس نے یہ نہیں بولا کہ میں پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں تو لوگ جا رہے ہیں آگے. نہیں, اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یعنی اپنی خیر کو اصل کم تر شمار کرنا. اور یہاں ہم نے کوئی کام کیا ہو, نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم بہانوں سے بتائیں گے. وہ جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, پیچھے ہم ہیں. وہ جو سپورٹ کر رہا پیچھے ہم ہیں. فلانا ہم پیچھے کر رہے ہیں.
نیکی تو ایسی ہو جو دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر، لیکن ہمارا نفس ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ چوتھی صفت اس کے اپوزٹ ہے، کیا؟ دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ شمار کرو۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ہاں، کوئی آپ کے سامنے تعریف کر دے کسی کی، تھوڑی دیر آدمی برداشت کرتا ہے، اس سے اگر بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ان کا۔ ایسی ہے نا، ایک مولوی کے آگے آپ ایک مولوی کی تعریف کریں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ خطرناک ہے۔ نفس، ائمہ جانتے تھے عقل سالم آسان نہیں ہے، ان کی عقلیں سالم کیسے ہوں گی؟ دوسروں کی نیکی، اب یہ پریکٹس ہے نا۔ دیکھیں ہم کہاں کہاں فیل ہو رہے ہیں، خود ہی سکین کریں اپنے آپ کو۔ ائمہ سکینر ہیں، دنیا کی کوئی سی ٹی آر یا ایم آر آئی جو ہے نا، وہ آپ کو سکین کر کر آپ کی برائیاں نہیں بتا سکتی۔ ائمہ کے اقوال بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی تعریف ہوتی ہے، یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام کرتا، بہت اچھا کام۔ کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں بھائی ایک وہ کام کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ تاروبار اگر تھوڑی سی نیکی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ ان کا کام بڑا اچھا، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، عزاداری میں، خدمت میں خوب اچھا شمار کریں۔ پانچویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس شخص کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا کہ مثال کو پھر آ گئے، میرے پاس ہی آ گئے، نہیں۔ مطلب اگر دے نہیں سکتا تو کم از کم دل اس کا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں مگر میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر کوئی تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، ہو سکتا ہے خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو، آزمائش لے رہا ہو، اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لو۔ بہرحال حاجت آنے والا، روایات کہتی ہیں حاجت جو لے کر آ رہا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ صرف خدا سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانگے گا۔ اور جس کے پاس حاجت آئی ہے اسے پتہ چل جائے کہ مجھے اس کی حاجت پوری کرنے کا اجر کتنا ملنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے۔ اسی لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہی دروازہ ایسا ہے، جو آیا، رسول خدا نے کہا نا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اگر سائل آیا ہی تھا تو اپنا پرانا لباس دے دیتی، اپنی شادی کا نیا لباس دے دیا۔ وہ گھر ایسا ہے، کہا یا بابا آپ ہی کی بیٹی ہوں، آپ سے سائل نے مانگا تھا، آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا۔ ان کا گھر ایسا ہے، اور دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ہم جو مال کماتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، میرا ہے، جبکہ میں نے نہیں کمایا، خدا نے دیا ہے۔ ہاتھ بھی تو خدا نے دیا ہے، زبان بھی خدا نے دی ہے، دماغ بھی خدا نے دیا ہے۔ سب جب خدا نے دیا ہے، بہرحال اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دیں۔ خدا آپ کے لیے آپ کا رزق معین کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے، جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلو، تو حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی کلیم اللہ تھے، اللہ کے بڑے قریب تھے، معاملات بھی اتنی ہیں، جن کی قربتیں زیادہ ہیں ان کے معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا کیا ہوگا، خیال آیا تو اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو۔ جب پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو کہا موسیٰ ہم پتھروں کی تہوں میں اس کیڑے کو بھی غذا دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ خوب یہ عزیزان محترم، خوب حاجت روائی الہی کام ہے۔ لوگ خدا کے گھر آتے ہیں نا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے ہیں، تو اگر آپ کے میرے پاس بھی آیا ہے تو کیا ہے ہمارا باب الحوائج 3 ہے نا، ایک وہ چھوٹا بچہ باب الحوائج ہے، ایک حضرت عباس
باب العبائج ایک منہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب العبائج صلوات بھیجتے محمد والے صلی اللہ محمد. خوب یہ حاجتوں کو پورا کرنے کے دروازے. تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس حاجت آئے گا پوری نہیں کریں تو یہ کیسے پوری نہیں کریں گے؟ تو گھبرائے نہیں کریں, ان کے دروں پہ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. اگلی صفت کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے. یعنی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جوانوں کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کر رہے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. نہیں, علم سیکھیں, ایجوکیشن, پروفیشنل ایکسپرٹیز سیکھیں. جوان ہیں آپ, کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, کتنا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے پورے دن میں سوشل میڈیا کی فضول کی اپلیکیشنز کے اندر. یہی چیز سیکھنے میں لگاتے ہیں آپ. اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا کوئی صرف کرتے ہیں کسی چیز کے سیکھنے میں تو ایک دن اور دوسرے دن میں آپ کی ذات میں فرق پڑ جاتا ہے. کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, قرآن سیکھیں, قرآن کی تعلیمات سیکھیں, تفسیر سیکھیں. جو آج آپ تفسیر پڑھیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو کل تھے, آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. کیونکہ ہم آج کل کا دور انسان کو بہت شارٹ کٹ پہ لے گیا. جب سے یہ اے آئی آیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تب انسان سمجھتا ہے اب تو محنت بھی نہیں کرنی, اب تو تھیسس بھی ایسے ہی بن جائیں گے, سارے کام میں ایسے ہو جائیں گے. یہ بہرحال انسان اپنی سستی اور کاہلی کی طرف زیادہ جا رہا ہے. خوب محنت یعنی علم سیکھنا اور علم کی تلاش کرنا یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. وہ اس کی طرف جستجو کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. اور دیکھیں وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جو علم دوست ہو اور جو کتاب دوست ہو. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں لائبریریاں کتنی ہیں, محلے میں کتنی لائبریریاں ہوگی یقیناً. ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ لائبریری ہے وہ آئیسو والوں نے بنائی ہوگی, یہ بیچارے بنا لیتے. لائبریریاں کتنی ہیں, بعض لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. میں جاتا ہوں لوگوں کے گھروں میں لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں, شوق ہے. وہ بھی بڑوں کو, بچوں کو کوئی نہیں, اب تو ٹیبلٹ دلا دو بس, گیم کھیل لینا ڈاؤن لوڈ. ان کی لائبریری ہے گیموں کی, کتابوں کی لائبریری نہیں ہے. خوب ظاہر ہے جو قوم کتاب پڑھنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے جیسے پھر آئیں گے جن کو کچھ نہیں آتا, پھر وہ آپ کو بول دیں گے, آپ بھی سنتے رہیں گے. کتاب دوستی صرف ضروری ہے کہ مذہبی کتابیں پڑھنی ہیں, اپنے سبجیکٹ کی کتابیں, ایجوکیشن کی کتابیں, اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں. جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہا کتاب پڑھنے کی طرف, وہ تو ٹیوشن کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اسکول کی فیسیں بھی دو, ٹیوشن بھی پڑھاؤ. کوچنگ سینٹر خود برا نہ مان جائے وہ بیٹھا ہوا, کوچنگ سینٹر خود مافیا ہوتا ہے اور اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اب دنیا میں کتنے, دنیا میں آپ دیکھیں, آپ بھی مسئلہ انٹرنیٹ ہے آپ دیکھ لیں, میں بھی گھومتا پھرتا رہتا ہوں. دنیا میں اسکول سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں رات کو وہ شاموں کو 4-5 گھنٹے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, تو بھائی اسکول کرنے کے جا رہے ہیں پھر. فالٹ ہے نا سسٹم میں فالٹ. دبا رہا ہے, غلام بنا رہا ہے, انسان نہیں بنا رہا. انسان بننے کے لیے خود ہی کوشش کریں, کوئی اور نہیں آئے گا, نہ کوئی موقع دے گا. خود کوشش کریں, اپنے آپ سے, اپنی ذات سے کوشش کریں. تو جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے.